بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومنوں کے سالار ہرکولیس اور اسارین جب سقانہ کے قبیلے پر حملہ آور ہونے اور وہاں لوگوں کا قتل عام کرنے اور ان کی ساری بستیوں کو جلا کر خاص تر کرنے کے بعد جب قرطاجنہ پہنچے تو ان کی اس کامیابی سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گریگوری اور جسٹینین دونوں نے قرطاجنہ شہر کے اندر خوشی کا جشن منانے کا حکم دے دیا تھا۔ شہر کے لوگ زرق برق لباس پہن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے اور خصوصیت کے ساتھ شکرانے ادا کرنے کے لیے قرطاجنہ کے مختلف کلیساؤں کا رخ کر رہے تھے۔ اس موقع پر گریگوری، جسٹینین، سنیکا، کلاڈیا، فلورنس کا بھائی ہلڈارک سب خوشی کے جشن میں حصہ لینے کے لیے قرطاجنہ کے بڑے کلیسا میں آئے تھے، اور اس خوشی میں ان کے ساتھ اسقف پولس، اس کا نائب اور دوسرے پادری اور کلیسا کے کارکن اور راہبائیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ جس وقت سب لوگ خوشی اور مستی کا اظہار کر رہے تھے، اس وقت ایک گھڑ سوار جس کا لباس اور چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا بشپ پولس کے کلیسا میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر وہ کلیسا کے اس کھلے احاطے کی طرف گیا جس میں جشن کا سما برپا تھا۔ گریگوری کے علاوہ لیو، ہرکولیس، اسارین اور دوسرے سالاروں نے اسے پہچان لیا تھا، لہٰذا انہوں نے لمحہ بھر کے لیے موج مستی بند کر دی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جسٹینین، سنیکا بھی بڑے غور سے آنے والے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آنے والا سیدھا گریگوری کے پاس آیا، باری باری اس نے گریگوری اور جسٹینین کو تعظیم دی، پھر کہنے لگا، میں زاما سے آیا ہوں اور وہاں سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آنے والے شخص نے اپنی چھاتی پر لٹکتی ہوئی صلیب درست کرتے ہوئے زاما پر عقبہ بن نافع اور اس کے سالاروں کے حملہ آور ہونے، وہاں جس قدر رومنوں کا لشکر تھا اسے تہہ تیغ کرنے اور وہاں سے سارے اونٹ، گھوڑے، خوراک کے لیے استعمال ہونے والی بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانور اور جس قدر وہاں اناج خوردنوش اور دیگر سامان اور جنگ میں کام آنے والا سامان تھا، وہ مسلمانوں کے لے جانے کی تفصیل کہہ دی تھی۔ اس شخص کے یہ خبر کہنے پر سب لوگوں کی موج مستی ختم ہو گئی تھی، خوشی کا جشن سوگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے سنیکا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، باری باری اس نے گریگوری اور اپنے بڑے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہمیں بربروں کے سردار سقانہ کی بستیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد کیا ملا؟ ان خیموں میں نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی دولت کے انبار تھے۔ یہ درست ہے کہ ہم نے وہاں حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، ایسا کر کے ایک طرح سے ہم نے لیو کی شکست کا انتقام لیا اور بربروں کے سردار سقانہ کے تحت جس قدر بستیاں تھیں انہیں جلا کر خاکستر کر دیا، لیکن لیو کی شکست کا انتقام تو ہم پھر بھی نہ لے سکے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جو جوابی کارروائی کر دی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ ہماری عسکری قوت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور ہمارے سالاروں کے منہ پر تماچا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ زاما کے اندر کس قدر سامان تھا اور وہاں کتنے لشکری تھے، لیکن یقیناً وہاں ہمارے وسیع ذخائر تھے، لہٰذا ہمارا خاصا نقصان ہوا ہوگا۔ اس موقع پر جب جسٹینین سوالیہ سے انداز میں گریگوری کی طرف دیکھنے لگا، تب گریگوری دکھ بھرے انداز میں بول اٹھا، میری بیٹی سنیکا کا کہنا درست ہے، زاما پر جو مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر کارروائی کی ہے اس سے ہمیں خاصا نقصان پہنچا ہے۔ وہاں نہ صرف ہمارے ہزاروں جنگجو تھے بلکہ ہزاروں ہی کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ اور لشکریوں کے لیے خوراک میں استعمال ہونے والے جانور تھے۔ اس کے علاوہ خوراک کے وسیع ذخائر اور جنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تھا۔ گریگوری کی اس تفصیل پر جسٹینین کی گردن جھک گئی تھی۔ دوسری طرف پولس، لیو، ہرکولیس، اسارین اور دوسرے سالاروں کی گردنیں بھی جھک گئی تھیں۔ اس سارے نقصان کی تفصیل جان کر ابھی کسی نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا کہ دو شخص بھاگتے ہوئے کلیسا کے اس میدان میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سیدھے جسٹینین اور گریگوری کی طرف آئے، پھر پھولی ہوئی سانس میں کہنے لگے، ہم ان 5 جہازوں کے ساتھ آ رہے تھے جو قسطنطنیہ سے قرطاجنہ کے لیے خوراک کے ذخائر کے علاوہ ضروریات کا دوسرا سامان لا رہے تھے، لیکن سمندر میں آندھیوں کے باعث طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ 5 کے 5 جہاز یہاں سے لگ بھگ 15-20% مشرق کی طرف ساحل پر چڑھ کر ریت میں دھنس گئے ہیں۔ کشتیاں بھی ریت پر چڑھ گئی تھیں، لیکن ہم نے انہیں سمندر میں اتارا اور اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ان جہازوں میں چند محافظ دستے ہیں، باقی زیادہ تر ملاح ہیں، اور 5 کے 5 جہاز جو ساحل پر چڑھ کر ریت میں دھنس گئے ہیں وہ سب سامان سے لدے پندے ہیں۔
ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان جہازوں اور سامان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کو ان جہازوں کی خبر ہو گئی تو وہ یقیناً حملہ آور ہو کر نہ صرف جہازوں بلکہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے سب لوگ ایک طرح سے سناٹے میں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد جسٹینین بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس میں میری بھی غلطی ہے۔ جس وقت میں کمک لے کر آ رہا تھا اس وقت میرے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ میرے باپ اور دیگر سالاروں نے کہا بھی کہ میں ذرا ٹھہر جاؤں اور رسد کے سامان کے جہاز میرے ساتھ ہی روانہ کر دیے جائیں گے۔ میں نے اس طرف آنے میں عجلت اور جلدی سے کام لیا، لہٰذا میں نے کہا کہ سامان کے جہازوں کو بعد میں قرطاجنہ پہنچا دیا جائے، میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ جہاز بھی میں اپنے ساتھ لے آتا تو شاید وہ سمندری طوفان کا شکار ہونے سے بچ جاتے اور اس وقت وہ سامان قرطاجنہ میں ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، پھر گریگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگوری، ہمیں فی الوقت زامہ کے نقصان کو بھول جانا چاہیے اور اپنے جہازوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فی الفور ایک لشکر بھیجنا چاہیے جو ان جہازوں کو دھکیل کر دوبارہ سمندر کے اندر لے جائے، پھر انہیں قرطاجنہ لائے۔ جسٹینین جب خاموش ہوا تب گریگوری پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بڑا عجیب سا معاملہ درپیش ہو گیا ہے۔ پانچوں جہاز اگر ریت میں دھنس گئے ہیں، اگر لشکری انہیں دھکیل کر سمندر میں نہ اتار سکے تو ہمارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے اور مجھے امید ہے آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے ہرکولیس اور آثارین کی سرکردگی میں ایک لشکر کو آنے والے ان دونوں اشخاص کی رہنمائی میں اپنے جہازوں کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس لشکر کے اندر قرطاجنہ سے اونٹوں کی ایک خاصی بڑی تعداد بھی روانہ کی جائے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آثارین اور ہرکولیس اپنے پورے لشکر کو لے کر جہازوں کے پاس جائیں۔ جو اونٹ یہ لے کر جائیں گے جہازوں سے سارا سامان نکال کر ان اونٹوں پر لاد دیں۔ اس طرح سب جہاز خالی ہو جائیں گے تو انہیں خشکی سے دھکیل کر سمندر کی طرف لے جانا لشکریوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر سارا سامان جو جہازوں پر لدا ہوا ہے ان اونٹوں پر نہ آ سکے جو جہاں سے ہم روانہ کریں گے تو کچھ سامان بڑے جہازوں کے اندر رہنے دیا جائے، پھر انہیں دھکیل کر سمندر میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو لشکر آثارین اور ہرکولیس کی سرکردگی میں جائے گا وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہرکولیس سامان سے لدے ہوئے جہازوں کو لے کر قرطاجنہ واپس آ جائے اور آثارین آدھے لشکر کے ساتھ ان جہازوں میں سوار ہو کر جہازوں کو قرطاجنہ لے آئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گریگوری سوالیہ سے انداز میں جسٹینین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں ہرکولیس اور آثارین پر جم گئی تھی، یہاں تک کہ گریگوری کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے جسٹینین بول اٹھا، گریگوری، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ہرکولیس اور آثارین کو وقت ضائع کیے بغیر اپنے جہازوں کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ وہ لشکر ان کے ساتھ جانا چاہیے جو اس سے پہلے بربروں کے سردار سکانہ کی بستیوں پر حملہ آور ہوا تھا، اس لیے کہ ان بستیوں کو برباد کرنے اور ان کا قتل عام کرنے کے بعد ہرکولیس اور آثارین ہی نہیں ان کے تحت کام کرنے والے لشکریوں کے حوصلے بھی بڑے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ان جہازوں کی کارروائی کو بہتر انداز میں نمٹا سکیں گے۔ جسٹینین کی اس تجویز سے لیو، ہرکولیس اور آثارین کے علاوہ بشپ پولوس اور گریگوری نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا موج مستی کی وہ محفل ختم کر دی گئی۔ سب کلیسا سے باہر نکلے، اونٹوں کی ایک بڑی تعداد کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد اپنی لشکر کو لے کر ہرکولیس اور آثارین دونوں جہازوں کی اطلاع دینے والے دونوں اشخاص کے ساتھ اپنے جہازوں کا رخ کر رہے تھے۔ الجیم کے سمندری ساحل کی طرف جاتے ہوئے جس وقت عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنے لشکر کے آگے آگے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے تو نعیم بن حماد نے عقبہ بن نافع کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر محترم، الجیم پہنچنے سے پہلے ہمیں دشمن کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ امیر محترم، جو ہی کشتیوں میں جانے والے ملا قرطاجنہ کے جہازوں کی خشکی پر چڑھنے کی خبر دیں گے تو رومن وقت ضائع کیے بغیر ضرور ایک لشکر لے کر جہازوں کی طرف روانہ کریں گے، لہٰذا اس لشکر کو ہمیں راستے ہی میں روک دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو جس وقت ہم ان جہازوں کو سامان سے خالی کر رہے ہوں یا ان کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہوں تو دشمن کا لشکر اچانک ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے عقبہ بن نافع نے کچھ سوچا، پھر نعیم بن حماد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حماد، تم کیا چاہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
जवाब में नईम बिन हमाद कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं चाहता हूँ लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा जहाज़ों से सामान उतारने और जहाज़ों की तोड़ फोड़ में मसरूफ़ हो जाए, दूसरा हिस्सा जहाज़ों से चंद मील मगरब की तरफ रेत की ऊंची टीलों की ओट में चला जाए, और जब रोमनों का लश्कर साहिल के साथ साथ इन जहाज़ों का रुख करे और उन टीलों के पास आए जहां हमारे लश्कर ने गात लगा रखी होगी, तो हमारे लश्करियों को चाहिए कि उन पर तेज तीर अंदाजी करें और उन्हें चलनी करके रख दें। इसके बाद बचे कुचे रोमन जब जहाज़ों की तरफ जाएंगे, इतनी देर तक जहाज़ों के पास जो हमारे लश्करी होंगे वो भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लश्कर के जिस हिस्से ने रोमनों पर तीर अंदाजी की होगी, जब रोमन वहां से गुजर जाएंगे तो वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे हो लेंगे। इस तरह हमारे लश्कर का एक हिस्सा सामने की तरफ से और दूसरा पीछे की तरफ से रोमनों पर हमला आवर होगा, तो रोमनों को अपने सामने सिवाय शिकस्त और नाकामी के कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कहने के बाद नईम बिन हमाद रुका। इसके बाद गौर से अपनी इस तजवीज़ का रद्द अमल जानने के लिए उक़बा बिन नाफे की तरफ देखने लगा था। उक़बा बिन नाफे ने इस मौका पर गौर से मोहम्मद बिन औस की तरफ देखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, इब्ने औस मेरे भाई, जो तजवीज़ इब्ने हमाद ने कही तुमने भी सुनी और मैंने भी सुनी। अब तुम कहो, इस सिलसिले में तुम क्या तजवीज़ पेश करते हो? उक़बा बिन नाफे के इन अल्फाज के जवाब में लम्हा भर के लिए मोहम्मद बिन औस के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमोदार हुआ था। फिर कहने लगा, अमीर मोहतरम, जो तजवीज़ नईम बिन हमाद ने पेश की है अच्छी है। इस पर अमल करके दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें भी खासे बड़े नुकसान का खतरा है, लिहाजा मैं पूरी तरह इसकी तायद नहीं करता। नईम बिन हमाद का कहना है कि लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, आधा चंद मील आगे जाकर गात में बैठ जाए। जाहिर है हमारा वो लश्कर जो जहाज़ों से चंद मील मगरब की तरफ जाकर गात में बैठेगा वो घोड़ों पर सवार होकर जाएगा। अगर उन्होंने गात में बैठकर आने वाले रोमनों पर तीर अंदाजी करनी है तो फिर घोड़ों को कहाँ छुपाया जाएगा? रोमन जब साहिल के साथ साथ आएंगे तो हजारों घोड़ों को देखकर वो चौंकेंगे। वो जान जाएंगे कि जरूर उनके खिलाफ कोई खतरा मंडला रहा है। इस बिना पर वो समंदर का साहिल छोड़कर उस तरफ हो जाएंगे जहां घोड़े खड़े होंगे। इस मौका पर हमारा लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका होगा, लिहाजा ये भी मुमकिन है कि हमारे जिस लश्कर ने वहां गात लगा रखी हो वो रोमनों की राह रोकने में नाकाम हो, इसलिए कि कोई खबर नहीं कि रोमन कितना बड़ा लश्कर इन जहाज़ों की हिफाजत के लिए रवाना करते हैं, और अगर उन रोमनों ने घोड़ों को देकर मुख्तात होते हुए हमारे उस लश्कर पर हमला किया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो फिर आधा वो लश्कर जो जहाज़ों से सामान उतारने और जहाज़ों की तोड़ फोड़ में मसरूफ़ होगा उसे भी रोमनों की तरफ से खतरात लाहक हो जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ ये तजवीज़ नाकाबिल अमल है। हमारे अपने लश्कर के बड़े नुकसान का बड़ा खतरा और अंदेशा है। मोहम्मद बिन औस के इन अल्फाज पर नईम बिन हमाद बड़े तारीफ़ी और तौसीफ़ी अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि उक़बा बिन नाफे ने मोहम्मद बिन औस को मुखातब किया, इब्ने औस, जो कुछ तुमने कहा है मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? इसके साथ ही उक़बा बिन नाफे ने नईम बिन हमाद की तरफ देखा और शायद उसे दिलशिकनी से बचाने के लिए कहने लगा, इब्ने हमाद, जो कुछ इब्ने औस ने कहा है तुम इससे इत्तेफाक करते हो? नईम बिन हमाद मुस्कुराया, कहने लगा, अमीर मोहतरम, इत्तेफाक न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कसम काबे के रब की, जो तजवीज़ मैंने पेश की है और इसमें जो खामियां मेरे भाई इब्ने औस ने निकाली हैं वो दुरुस्त हैं। वाकई अगर हम कोई लश्कर तीर अंदाजी करने के लिए और गात में बिठाने के लिए भेजते हैं तो उस लश्कर के घोड़ों को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में मेरी पेश की हुई तजवीज़ काबिल अमल नहीं। इस सिलसिले में अपने भाई मोहम्मद बिन औस की तारीफ करता हूँ कि इन्होंने सही रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की है। नईम बिन हमाद का जवाब सुनकर उक़बा बिन नाफे खुश हो गया था। फिर उसने मोहम्मद बिन औस को मुखातब किया, इब्ने औस, मेरे भाई, अब कहो तुम क्या चाहते हो? हमें दुश्मन से किस तरह निपटना चाहिए? उक़बा बिन नाफे के इस सवाल पर कुछ देर खामोश रहकर मोहम्मद बिन औस कुछ सोचता रहा, फिर कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है या जहाँ तक मेरे जहन में तरकीब आती है उसके मुताबिक पूरे लश्कर को पहले इन 5 जहाज़ों के पास जाना चाहिए, जहाज़ों का जायजा लेना चाहिए। हमारे मुखबरों ने बताया है कि 5 बड़े बड़े जहाज़ हैं जो सामान से लदे हुए हैं। अब हमारे लश्करियों के पास जिस कदर घोड़े हैं वो जहाज़ों के पास खड़े कर दिए जाएंगे और वो ऊँट जो हमारे साथ हैं
انہیں ان گھوڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کے گھٹنے باندھ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لشکر کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ جہاں تک 2 حصوں کا تعلق ہے تو یہ دونوں حصے جہازوں سے سامان اتارنے کے ساتھ ساتھ جہازوں کی توڑ پھوڑ کا کام شروع کر دیں گے۔ تیسرے حصے کی تعیناتی کا فیصلہ جہازوں کے پاس پہنچ کر کیا جائے گا۔ اگر ان جہازوں کے قریب ہی ساحل کے ساتھ ریت کے ٹیلے ہوئے تو تیسرے حصے کو ان ریت کے ٹیلوں کے پیچھے بٹھا دیا جائے گا جو جہازوں کے بالکل قریب ہی ہوں گے، اور وہ رومنوں کے لشکر کا انتظار کریں گے۔ رومنوں کا لشکر جب ساحل کی طرف سے جہازوں کی طرف آئے گا تو سب سے پہلے نعیم بن حماد ہی کی تجویز کے مطابق وہ تیر انداز رومنوں پر تیر اندازی کریں گے اور ان کی کافی تعداد کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ اس موقع پر اگر رومنوں نے ہمارے گات میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس وقت تک جہازوں کے پاس کام کرنے والے دونوں حصے بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حرکت میں آئیں گے اور یک بارگی رومنوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو میرے اپنے اندازے کے مطابق ہماری فتح یقینی ہوگی اور رومنوں کے حصے میں بدترین شکست آئے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، پھر فیصلہ کن انداز میں وہ عقبہ بن نافع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، یہ صرف میری طرف سے ایک تجویز ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائی نعیم بن حماد کی تجویز ناقابل عمل ہو سکتی ہے، اسی طرح میری تجویز میں خامیوں کی وجہ سے بھی ناقابل عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو فیصلہ آپ کریں گے ہمارے لیے آخری وہی ہوگا۔ عقبہ بن نافع نے جواب میں مسکراتے ہوئے اپنا گھوڑا محمد بن اوس کے قریب لے جاتے ہوئے اس کی پیٹھ تک تپائی، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، ایسی کوئی بات نہیں، آخری فیصلہ موقع واردات پر جا کر ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عقبہ بن نافع کے کہنے پر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کی رفتار تیز کر دی تھی۔ پھر لشکر نے بھی اپنی رفتار میں تیزی اور تندی پیدا کر دی تھی اور اسی تیزی کے ساتھ اونٹ بھی حرکت میں آتے ہوئے بڑی تیزی سے راستوں کو ناپنے لگے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں رومنوں کے 5 جہاز خشکی پر چڑھ کر ریت میں دھنسے ہوئے تھے تو ان جہازوں کے آس پاس کچھ مسلح دستے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلح دستے عقبہ بن نافع کے لشکر کو آتے دیکھ کر چونکے تھے۔ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے بھی دیکھ لیا تھا کہ محافظ دستے جہازوں کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہیں، لہٰذا آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ایک ساتھ انہوں نے تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد تکبیروں کی گونج میں عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور نعیم بن حماد اپنی لشکریوں کے ساتھ رومنوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جہازوں کے وہ محافظ تھوڑی دیر بھی مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے، ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف کر کے ان کے اوپر ریت ڈال دی گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد عقبہ بن نافع کچھ دیر تک ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مغرب کی طرف دیکھتا رہا، پھر محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اوس، میرے بھائی، اب کہو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں ابن اوس مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ دیکھیں سامنے ہمارے مغرب میں ریت کے کافی بڑے ٹیلے ہیں، انہی ٹیلوں کے اوٹ میں اپنی لشکر کا ایک حصہ تیروں سے لیس کر کے بٹھا دیں گے۔ میرے خداوند نے چاہا تو یہ تیر انداز ایک طرح سے رومنوں کے لشکر کی اکثریت کو چیت کر رکھ دیں گے۔ ویسے اس موقع پر امیر محترم، میں ایک اور تجویز بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ ٹیلے چونکہ دور نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے پورا لشکر جہازوں سے سامان اتارنے اور ان کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہو جائے، اور پھر جب ہمیں مغرب کی طرف سے کسی لشکر کے آنے کے آثار دکھائے دیں تب لشکر کا تیسرا حصہ ٹیلوں کے پیچھے گات میں چلا جائے۔ امیر محترم، راستے میں نے اپنی تجویز ادھوری چھوڑی تھی، اب میں مزید کہنا چاہتا ہوں۔ ایک حصے کو تو ہم تیروں سے لیس کر کے ٹیلوں کے پیچھے گات میں بٹھا دیں گے، باقی 2 حصے اپنے کام میں لگے رہیں گے، لیکن جب رومنوں کا لشکر آئے گا اور ہمارے تیر انداز ان پر تیر اندازی کریں گے تو زیادہ رومن اپنی جانیں بچا کر اپنے جہازوں کی طرف بھاگیں گے۔ ایسی صورت میں جو پہلا جہاز ہے ان کے اندر بھی ہم فی الفور تیر انداز بٹھا دیں گے، اور جو ہی رومن جہازوں کے قریب آئیں گے جہازوں کے تختوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے ہمارے تیر انداز پہلے ان پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی صورت میں روم لشکر کی اکثریت تیروں سے چت کر ہی موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اور باقی جو بچیں گے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا ہم کام تمام کر دیں گے۔ عقبہ بن نافع نے محمد بن اوس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، گھوڑوں کو جہازوں کی اوٹ میں باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کے پیچھے اونٹوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پورا لشکر جہازوں سے سامان نکال کر خشکی پر رکھنے لگا۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے جہازوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔
سب سے پہلے پچھلے جہازوں کو توڑا جانے لگا تھا۔ جہاز چونکہ موٹی موٹی لکڑی کے تختوں پر مشتمل تھے، لہٰذا ان کو توڑنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ تاہم جو جہاز سب سے مغرب میں تھا اس کو ابھی نہیں چھیڑا گیا تھا، تاکہ اگر رومو لشکر اس طرف آئے تو اس جہاز میں تیر انداز بٹھا کر رومنوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔